بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری آج کی چوتھی مجلس 3 جمادی الثانی 3 جمادی الاولی سن 1421 ہجری کو منعقد ہو رہی ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی ہماری تقریر کا جو موضوع ہے وہ وہی صالحین، بزرگوں، ولیوں، اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں غلو اور بدعقیدگی کرنا ہے، جس کو ہم نے اپنی آسان زبان میں حد ہو گئی کا نام دیا ہوا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں امت کے اندر پھیلائی گئی ہیں کہ جس کے اندر ایمان اور عقیدے کا جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، صحیح ہیں، ان کے بالکل برخلاف وہ باتیں ہیں. اس تعلق سے مسلسل 3 لیکچر آپ سن چکے ہیں، اور میں بلا کسی تمہید کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. آئیے میں آپ کو لے کے چلوں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے وہ حضرات جنہیں اپنی حنفیت پر یا اپنی سنیت پر بہت غرور اور بہت ناز ہے، اور جو لوگوں کے سامنے نہایت ہی مکاریوں اور عیاریوں سے خم ٹھونک کر، سینے تان کر امت کے سامنے اپنی بدعقیدگیوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اور ذرہ برابر بھی انہیں حیا اور شرم نہیں آتی کہ وہ اپنی نسبت قرآن اور سنت کی طرف بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل سنت یا اپنے آپ کو سب سے بڑا سواد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے میں ذرا ان دریدہ دہن اور ان بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور بتلاؤں کہ دیکھیے کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، توہین کیے ہیں، اور وہ عقیدہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اس عقیدے کا کس طرح سے انہوں نے تمسخر اور مذاق اڑایا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، ہم سب کا یہ متفقہ اہل سنت والجماعت سلف کا، جو اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ زندہ دنیا کے اندر واپس نہیں لوٹتا ہے، نہ ہی زندہ واپس آتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ شہید ہو. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور نہایت ہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی ایک پارٹی بریلویت کی طرف منسوب ہے جسے بریلوی کہا جاتا ہے، اور دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتی ہے جسے دیوبندیت کہا جاتا ہے، جو دیوبند سے پیدا ہوئے. میرے عزیزو، ان سب کے ہاں یہ عقیدے موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ، صرف یہی نہیں
کہ وہ زندہ ہیں بلکہ وہ اپنی قبر کے اندر بھی زندہ ہیں. اور یہی نہیں بلکہ استغفر اللہ، میں نے احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے وہ عقیدہ بھی بتایا تھا، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، کہ اس کے اندر یہاں تک لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں نعوذ باللہ، اور آپ ان سے ہم بستری فرماتے ہیں، آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. استغفر اللہ. اور یہیں تک نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر کے آئیے میں آج وہ عقیدہ ثابت کروں جو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جسے ہمارے بھولے بھالے عوام دیوبندی حضرات نہیں جانتے، جسے ہمارے اسی طرح جو احمد رضا خان کے ماننے والوں کا، جنہیں مجدد اعلیٰ مجدد دین و ملت اور نہ جانے کن کن القاب سے نوازا جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں کہ زندہ ہیں بلکہ استغفر اللہ آج بھی دنیا کے اندر کبھی تخت کے اوپر، کبھی ہواؤں کے دوش پر، کبھی بدلیوں کے اوپر، کبھی یوں ہی چلتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اور زندہ لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. استغفر اللہ. اس قدر بدعقیدگی جو نہ کبھی زمین میں سمانے والی نہ آسمان میں سمانے والی. آئیے میں لمبی بات نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری، جس کے کئی حوالے میں دے چکا ہوں. فضل نور اکیڈمی چک سادہ شریف گجرات کی چھپی ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے گجرات کی چھپی ہوئی ہے. اس کے اوپر قیمت وغیرہ تو نہیں لکھی ہوئی ہے، تب رہا کہ مولانا بدر الدین احمد قادری کے نام سے یہ کتاب اس وقت دنیا کے اندر وہ ہے. اب اس کے اندر انہوں نے ایک عقیدہ دیکھیے، انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، عالم بیداری میں زیارت کی دولت کبریٰ، صفحہ نمبر 321 لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ان شہیدان محبت میں ہیں جن کے نزدیک حاضری حرمین کا اصل مقصود آستانِ نبوت کی زیارت ہے. یعنی اعلیٰ حضرت ان عاشقوں میں سے ہیں جب وہ حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی حاضری کا مقصد خانہ کعبہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. کہتے ہیں اگر زیارت کی نیت نہ ہو تو حج کعبہ کا کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا، اور اس حج میں کوئی جان نہیں جو نیت زیارت سے وابستہ نہ ہو. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اس سفر مقدس کا بھی مقصود آستانِ نبوی کی زیارت ہی قرار دیا. یعنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں، وہ نیت نہیں کہ ہم خانہ کعبہ جا رہے ہیں حج کرنے، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. استغفر اللہ. آپ اپنی نعتیہ تصنیف حدائق بخشش میں لکھتے ہیں کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا جس نے مجھ سے کی نہضت کدھر کی ہے، یعنی روانگی کس طرف کی ہے، تو جس نے بھی پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے ہم نے یہی کہا کہ ہم طیبہ کی طرف جا رہے ہیں، کعبہ کا نام تک نہ لیا. بڑے فخر کے ساتھ یہ بدنصیب بیان کر رہے ہیں. استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جس طرح کی نیت کرتا ہے اسے وہ چیز ملتی ہے. کہتے ہیں کہ خاص و عام کا زبان زد ایک مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی برکت. پھر اعلیٰ حضرت کا یہ سفر مقدس چونکہ خاص مقصود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک کے لیے تھا اور نیت بالکل خالص تھی، اس لیے اللہ کے پیارے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی، سنیں غور سے، اپنے سچے عاشق احمد رضا کے لیے دنیاوی حجابات ہٹا کر اس طرح کرم فرمایا کہ عبد المصطفیٰ احمد رضا نے اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور زیارت مقدس کی اس خصوصی دولت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سے شرفیاب